ناظرین، حکومت کا ٹیکس نظام پوری طرح سے فلاپ ہو گیا ہے، یہ تو خبر ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت اب بجلی کے بلوں پہ بھی ٹیکس بڑھانے جا رہی ہے۔ جو اربوں روپے جس طریقے سے پیٹرول سے لے رہی ہے، اسی طرح انہوں نے سوچا ہے کہ اب بجلی کے بلوں سے بھی لیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بانڈا پھوٹا ہے، جو میں ایک عرصے سے بات کر رہا تھا، بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ جو روزانہ کی قیمتیں ہیں یہ قابل عمل فارمولہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے۔ کیوں کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا، حکومت کے خلاف سازش ہے، یہ ڈھونڈنا حکومت کا کام ہے۔ لیکن آج میرے پاس جو اس حوالے سے خبر ہے اس میں یہ ہے اصل میں کہ یہ جو قیمتوں کا اندازہ ہے یہ کہیں بھی کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، محض ایک فراڈ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسی فراڈ پہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے، حکومت نے کہا جی کہ ہم ایس این پی پلیٹس، ایک آپ کہیں کہ ایک کنسلٹنسی ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو پوری دنیا میں جو تیل اور بہت سی اور مصنوعات، صرف تیل کی نہیں کرتا، بہت سی اور مصنوعات کے حوالے سے وہ ایک اپنا ایک اسیسمنٹ دیتا ہے۔ اسیسمنٹ کا جو میں آپ کے لیے ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے اندازہ۔ اب چونکہ کمپنیاں مختلف کاروبار کرتی ہیں، جس میں تیل کا کوئی کام کرتا ہے، کوئی کافی کا کام کرتا ہے، کوئی چائے کا کام کرتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔ پوری دنیا میں جو پروڈکٹس ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، خاص طور پہ ان کے حوالے سے، تو انہیں ایک اسیسمنٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک ایسٹیمیٹ چاہیے ہوتا ہے، ایک اندازہ چاہیے ہوتا ہے کہ قیمتیں کس طرف جا رہی ہیں، اور جو اگلے آنے والے حالات جو بھی ہوں، وہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ نہ بھی ہو تو بہت سارے اور حالات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امریکہ کا جو فیڈرل ریزرو بینک ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے، چائنا کوئی ایسا کوئی معاشی لحاظ سے فیصلہ کر لے، یا کہیں پہ کوئی چیز جو ہے مثال کے طور پہ پیٹرول کی جو پیداوار ہے وہ کم کر دی جائے، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، یا بڑھا دی جائے، تو اس طرح کے جو حالات ہیں ان کا وہ جائزہ لیتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے کی رپورٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں یہ کاروبار کر رہی ہیں، یعنی کہ کہیں سے خرید کے کہیں پہنچا رہی ہیں، یا اس کے الٹ کہ وہ پہنچانے سے پہلے، یعنی کہ وہ ایک تو خرید کر پہنچانا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ وہاں پہ ملک کے اندر کسی کے آپ اس کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو وہ اس سے پہلے اپنی قیمتوں کا، اپنے خرچوں کا اس لحاظ سے فیصلہ کریں اور اس کے مطابق پھر سودے کریں۔ انہوں نے خریدنے ہوتی ہے نا مال اسباب۔ اب کمپنیوں نے سودے ایڈوانس میں کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے آج کوئی چیز پاکستان کے اندر چاہیے تو ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر سے میں نے لینی ہے، تو اس فاصلے کا اندازہ کر کے وہاں سے چیزیں بک ہونے کے بعد جو پہنچنی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ بایا سمندر پہنچنی ہیں بڑے بڑے ٹینکرز کے ذریعے، تو اس لحاظ سے پھر ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ کب پہنچیں گی، تو اس سے پہلے مجھے سودا کرنا ہے اس چیز کا، پھر وہاں سے خریدنی ہے، پھر وہ اس کا فریٹ ہوتا ہے، پھر وہ پہنچتی ہے، پھر پہنچنے کے بعد وہ ملک کے اندر پھر اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے۔ تو کمپنیاں اس لحاظ سے پھر ایڈوانس میں جائزہ لیتی رہتی ہیں کہ کیا قیمت بن رہی ہے، کیا نہیں بن رہی ہے۔ تو یہ دراصل یہ اس کے لیے، یہ پلاٹ سے ایک بندہ تھا، اس نے یہ ایک ادارہ بنایا اور وہ ایک رپورٹ جاری کرتا ہے۔ وہ کوئی ایکوریٹ نہیں ہوتی، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ ایکوریٹ نہیں ہوتی، ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ پھر کمپنیوں کے اپنے بہت سے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں، کہہ تو ایسے رہے ہیں لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، تو ہمیں یہ سودا جو ہے نا ابھی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بعد میں کر لینا چاہیے، کچھ اس طرح کر کے پھر وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو حتمی سمجھ کر، یعنی کہ 2+2=4 سمجھ کر انہوں نے اس پہ رلائے کیا، اور روزانہ کی حساب سے انہوں نے کہا جی ہم قیمت دیں گے پیٹرول کی۔ اب میں آپ کو منگل کے روز کی مثال دیتا ہوں، یہ بانڈا پھوٹ جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک اندازہ ہے، اور اندازہ جو ہے وہ حقیقت سے دور بھی ہو سکتا ہے، حقیقت کے نزدیک بھی ہو سکتا ہے، اور حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس میں اتنے زیادہ امکان ہوں، آپ اس پہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، منگل کے روز جب یہ تیل جو ہے، یہ اس کی
मतलब एक तेल की कीमत और इसकी जो कारोबार है वो तो 24 घंटे डिजिटली तो चलता रहता है ना, लेकिन एक होती है मार्केट ओपन होना और मार्केट क्लोज होना। जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो उस वक्त उसकी कीमत थी $88। इस लिहाज से आपको पता है कि हमें मंगल के रोज़ हमें तेल मिलना, अगर मंगल के रोज़ का फैसला करना था उस वक्त की कीमत का, तो हमें तेल सस्ता मिलना चाहिए था 12 रुपये। आपको पता है कि ये जो जिस प्लेटफार्म की मैं बात कर रहा हूँ जिस पे ये इन्होंने जुआ खेल रहे हैं, उसने क्या अंदाज़ा दिया था, उसने दिया था $91, यानी कि $3 का फ़र्क। तो जाहिर है फिर उसका नतीजा यही आना था जो आपको मंगल के रोज़ मिल गया, डीजल महंगा, पेट्रोल $1 पता नहीं सस्ता। ये जो इस तरह की बेतुकी और अनपढ़ और जाहिलाना, मैं क्या कहूँ इसके अलावा, मुझे ये बताएं कि जो आपको सूट ही नहीं करता, जो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, भाई ये सूट करता है अमेरिका के अंदर, ये सूट करता है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जहाँ पे माल मौजूद है वहाँ रोज़ाना की कीमत मुकर्रर हो सकती है। जो माल आपने ख़रीद के लाना है, जिसको कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं। अगर मैं आज एक पेट्रोल की कीमत का सौदा करूँ ना सऊदी अरब के साथ, तो 7 से 10 दिन लगते हैं उसे पाकिस्तान पहुँचने में। उसका आज का रेट मैं आज कैसे दे सकता हूँ जो 10 दिन बाद पहुँचना है। मैंने तो पहले मैं एक अरसे से ये मतलब बार बार बता रहा हूँ आपके सामने कि ये बेतुकी और क्या कहूँ इसे, ऐसी ये तजवीज़ और ऐसा ये फार्मूला है सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को जलील करने के लिए। मुझे क्या, चाचू जाने हैं, उसके काम जाने हैं, जलील तो फिर हुकूमत नहीं होना है, वो ढूंढे किसने किया। अब मैं आता हूँ दूसरी खबर जो कि बड़ी खबर है, वो ये है कि आज सेनेट की एक कायमा कमेटी का इजलास हुआ और उसमें एक सेनेटर हैं कामल अली आगा, बेसिकली तो वो काफ लीग से मुंतखब हुए थे लेकिन आजकल पता नहीं कहाँ हैं। उन्होंने बिजली के बिलों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि बिजली के बिलों पे हुकूमत ने एक साल में 620 अरब रुपये इकट्ठे किए हैं टैक्स लगाकर। तो पूरी कमेटी के अरकान जो हैं वो चौंक उठे कि इतने पैसे। तो उसके वहाँ बैठे हुए जो चेयरमैन FBI हैं वो थोड़ा सा हिले और थोड़ा सा उन्होंने अपने चेहरे के तासरात और उस पे चेहरे पे तंज था और वो उन्होंने कहा कि हाँ हम इतने पैसे ले रहे हैं और हर किसी के घर में जितनी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस पर टैक्स ले रहे हैं, सिर्फ बिजली नहीं है। कमाल है ना, डिटाई की इंतहा नहीं है, लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात नहीं है। अगली बात सुने, यही ख़त्म नहीं की उन्होंने कहा कि ये जो हम टैक्स ले रहे हैं कल कला इस पे अगर हुकूमत नज़रसानी करे, जो कि कर सकती है, तो ये टैक्स डबल भी हो सकता है। अब आप अंदाज़ा करें कि जितने टैक्स आप ये जो बिजली के बिल पे दे रहे हैं इससे डबल भी हो सकता है। कह कौन रहा है? चेयरमैन FBI। तो इसका मतलब कि उसने कान में फूंक मारी होगी ना कहीं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि टैक्स का पूरा निज़ाम फेल हो चुका है, जिसकी सरबराही ये मौसूफ करते हैं, चेयरमैन FBI करते हैं। सारा फ्लॉप हो गया है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट से, आप ताजरों से, आप अमीर लोगों से टैक्स नहीं ले पाते। जो लगा था सुपर टैक्स वो भी वापस हो गया। टैक्स देने के लिए अवाम, भेड़ बकरियां मौजूद हैं, उनकी जेबों से ज़ोर ज़बरदस्ती निकालना है आपने। और आपको पता है आपके साथ एक और हाथ हुआ है। आप सबके घरों में आने वाला जो इस दफ़ा का बिजली का बिल है उसे देखा आपने? उस पर से टैक्सों की सारी तफसीलात गायब हैं। ये देखें, मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पहले तफसील होती थी, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना, फ़लाँ टैक्स इतना। अब परसेंटेज दे दिए, इतने % टैक्स लगा है। बस कौन सा टैक्स लगा है? क्योंकि मेरे जैसे लोग फिर पढ़ के बताते थे ना, ये देखे ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये भी लगा, और ऐसे करके दिखाते थे। अब वो मेरे इस बात के जवाब में पता क्या कहेंगे? नहीं हमने तो नहीं छुपाया, आप स्कैन करें मिल जाएगा। स्कैन कौन करेगा? कौन स्कैन करता है? और भाई टैक्स आता है, बिल आता है, लोग कहते हैं पे करो, जान छुड़ाओ, इससे पहले कि मीटर कट जाए।
کون دیکھنے جاتا ہے؟ اور یہی بالکل یہی سوچ ہے ان کی کہ کون دیکھنے جاتا ہے، لہذا ہٹا دو۔ یہ کس دور کے گھٹیا قسم کے یہ ہتھ کنڈے ہیں؟ یعنی کہ یہ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی پیدل فارغ لوگ ہیں، یہ آپ کے خلاف سڑکوں پہ نکل کے ڈنڈے سوٹے پکڑ کے نہیں آ رہے باہر، تو آپ ان کو بالکل ہی فارغ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور بھئی ان کی تفصیلات تو ان کو بتاؤ، جو ان سے وصول کرتے ہو وہ رسید تو ان کو دو، وہ رسید ہی غائب کر لی، ٹیکس بھی نکالنا ہے رسید بھی نہیں دینی۔ تو یہ دو تین چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کر دوں، باقی ہونا وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہے۔ اجازت دیجیے۔